آج کا جو ہمارا سوال ہے جہاں یہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں وہ ہے what is the right way to deal with the differences. تو یہ ڈفرینسز ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ سیکٹیرین ڈفرینسز ایگزسٹ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا طریقہ ہے، کیا صحیح انداز ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم ڈفرینسز کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ڈفرینسز کو ایلیمینیٹ نہ کریں، سیکٹیرین ڈفرینسز کہنا چاہیے، فرقہ واریت کہنا چاہیے، کیونکہ اختلاف صرف اختلاف کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ اس کے فائدے ہی ہوتے ہیں. لیکن فرقہ واریت اس اختلاف کی بنیاد پر جب ہم اس کو ڈفرینشیٹ، جب ہم اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کو ایلیمینیٹ کرنے سے پہلے ایک سوال کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے: is there a criteria to decide whose understanding is correct and who has misunderstood the text؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا اسٹینڈرڈ، کوئی ایسا بینچ مارک ایگزسٹ کرتا ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ فلاں کی تعبیر ٹھیک ہے، فلاں کی غلط ہے، یا فلاں کی انڈرسٹینڈنگ یا اس کا فہم غلط ہے، اس کا ٹھیک ہے؟ اگر تو ہمارے پاس یہ بینچ مارک ہے، اگر تو ہمارے پاس یہ کرائٹیریا اور اسٹینڈرڈ ایگزسٹ کرتا ہے، پھر تو آبویسلی وہ شخص جس کی انڈرسٹینڈنگ اس کرائٹیریا اور اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوگی، ہم اس کو غلط کہیں گے اور ہم اس کو اصلاح کرنے کی تلقین کریں گے. لیکن اگر ہمارے پاس وہ اسٹینڈرڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کوئی بینچ مارک ایگزسٹ نہیں کرتا، تو پھر ڈیفینیٹلی ہم ان سیکٹیرین ڈفرینسز اور کانفلکٹس کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے. کیوں ختم نہیں کر سکتے؟ آبویسلی اس وجہ سے کیونکہ ہم کسی کو غلط کہہ ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس کوئی ایسا اسٹینڈرڈ اور بینچ مارک نہیں ہے، کوئی ایسی کسوٹی نہیں ہے جس کی بنیاد پر، جس پہ پرکھ کر ہم کیا کہیں، ان کو کہہ دیں کہ جی آپ کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ہاں دو سکولز آف تھاٹ ایگزسٹ کرتے ہیں جنرلی. کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ ایگزسٹ نہیں کرتا، اسی لیے ہمارے پاس کوئی رویہ، کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ فلاں کا دین کی جو فہم، یہ تفہیم ہے، یا اس کی انڈرسٹینڈنگ یا اس کی تعبیر ہے، وہ غلط ہے اور ہماری ٹھیک ہے. ہمارے پاس کوئی اس کا کرائٹیریا نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں کی آبویسلی، ان لوگوں کی اس کال کے مطابق یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کو غلط کہنا، کسی بھی اسکول آف تھاٹ کو غلط کہنا، یا کسی کی تعبیر کو غلط سمجھنا یا قرار دینا، یہ چیز درست نہیں ہے، آپ نہیں کہہ سکتے. خاص طور پہ لبرلز کو اگر آپ سوچیں، کبھی یہ دیکھیں تو ان کا بھی انداز یہی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے آپ کسی کی انڈرسٹینڈنگ کو غلط نہیں کہہ سکتے، کسی کی انڈرسٹینڈنگ کو غلط نہیں کہہ سکتی، کیونکہ آپ کے پاس کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اسی لیے ان کے ہاں قادیانی اور یہ سب سکولز آف تھاٹ، یا شیعہ، یا ان سب، یا اس طریقے سے دیگر جو بعض اوقات ایکسٹریمسٹ فرقے ہیں، ان کو بھی آپ غلط کہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ فنیٹسزم لے کے آ رہے ہیں، یا آپ اس کو، یعنی آپ خود، یعنی آپ سمجھ لیں کہ انتہا پسندی کا شکار ہو گئے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ آپ کی جو مفہوم ہے دین کا وہ ٹھیک ہے یا اس کا ٹھیک ہے؟ بھائی وہ دیکھ رہا ہے تو ان کو، اس کو جو سمجھ آ رہی ہے اس پہ عمل کر رہا ہے، آپ کو جو سمجھ آ رہی ہے آپ اس پر عمل کرو. جی اور جینے دے والا کانسیپٹ نا. تو ایسے لوگ آبویسلی یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی اسٹینڈرڈ ایگزسٹ نہیں کرتا جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ فلاں کی تفہیم یا تعبیر وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. تو چونکہ آپ غلط نہیں کہہ سکتے، آپ کا اس کو اسٹینڈرڈ نہیں ہے، آپ غلط نہیں کہہ سکتے. جب غلط نہیں کہہ سکتے تو آپ اس کے بارے میں کوئی حساسیت بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور آپ کسی سے اس بارے میں کوئی اختلاف، یعنی اختلاف ان سینس کے آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے اور اس سے اس بارے میں کوئی لڑ نہیں سکتے، یا کچھ اس کو، اس پر تنقید نہیں کر سکتے. انفیکٹ آن دا کانٹری، اس کے مخالف کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنرلی جو صحیح اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ایگزسٹ کرتا ہے. اسٹینڈرڈ ایگزسٹ کرتا ہے، ہمارے پاس ایک کرائٹیرین ایگزسٹ کرتا ہے جس کی بنیاد پر ہم بعض لوگوں کی تفہیم کو صحیح قرار دیں گے اور بعض لوگوں کی تفہیم کو ہم غلط قرار دیں گے. اور ہم لوگ کہیں گے کہ فلاں کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے، فلاں کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. اس حوالے سے ہم کچھ آیات آپ کے سامنے، یہ کچھ احادیث رکھنا چاہتا ہوں میں. سب سے پہلے تو قرآن مجید کی آیت ہے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ فلاں غلط ہے فلاں صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. یہ آیت جو ہے، یہ سورۃ النساء آیت نمبر 176. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین له الہدی،
اس کے بعد اس کے لیے ہدایت کو واضح کر دیا گیا، یا ہدایت اس کے بعد واضح ہو گئی اس کے لیے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے مسلمانوں کے رستے کے علاوہ کسی رستے کی پیروی کی. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، یا اس کو اسی رستے پہ لگا دیں گے. وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمْ، اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اس کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو مسلمانوں کا رستہ یعنی صحابہ کا رستہ جس بندے نے چھوڑا، جو اس رستے پہ مسلمان چل رہے ہیں اس رستے کو چھوڑا، اور اس کے علاوہ حالانکہ اس کے لیے ہدایت کو واضح کر دیا گیا تھا، تو یہ جو ہے، یہ چیز جو ہے وہ جہنم میں جانے کا باعث ہے. ان ادر ورڈز، ایک رستہ ایسا ایگزسٹ کرتا ہے جو صحیح ہے، اس کے مخالف جو رستے ہوں گے وہ سب کے سب گمراہی کے رستے ہیں، اور وہ جہنم میں لے جانے والے رستے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ آیت نمبر جی سورۃ النساء آیت نمبر 176 ہے. obviously آپ کا اسکرین میں ڈسپلے نہیں ہو رہی، یہ میں آپ کو ایسے ہی بتا رہا ہوں. یہ ایک جنرل آیت ہے. آئیے آپ کو اسپیسیفکلی حدیث بتاتا ہوں. اب اسپیسیفک حدیث ایک اس کے حوالے سے کیا ہے. یہ حدیث جو ہے یہ سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے. سنن نبی داود کی 4607 آپ کے سامنے یہ حدیث ڈسپلے ہو رہی ہے اسکرین پہ. سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی. ثم اقبل علینا، پھر آپ نے ہماری طرف رخ کیا. فوعظنا موعظة بلیغة ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، تو آپ نے ایسا ہمیں بلیغ اور درد مند اور پر اثر واعظ کیا کہ اس سے ہماری آنکھوں کے آنسو نکل آئے اور ہمارے دل ڈر گئے. فقال قائل یا رسول اللہ، ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، کأن هذه موعظة مودع، لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے یہ آپ کا الوداعی واعظ ہے، جسے کہتے ہیں نا فیئرویل ٹاک، وہ لگتا ہے ایسے، لگتا ہے اس کے بعد آپ ہمارے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے. جیسے بندہ آخری جو واعظ کر رہا ہوتا ہے، ایک لاسٹ ریمائنڈر دے رہا ہوتا ہے، ایک نصیحت یا وصیت کر رہا ہوتا ہے، لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ایسا ہے، کیونکہ اتنا درد مند، اتنا فصیح و بلیغ، اتنا پر اثر. سبحان اللہ. فماذا تعهد الینا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں، کس بات کی وصیت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ تمہیں میں اللہ کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں. والسمع والطاعہ، اور تمہیں اطاعت اور فرما برداری اور سننے کی، بات ماننے کی اور اطاعت فرما برداری کرنے کی نصیحت کرتا ہوں. وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ تمہارے اوپر ایک حبشی غلام بھی مقرر کر دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت اور فرما برداری تم نے کرنی، اس کی وصیت کرتا ہوں. تو پہلی کیا ہے؟ اللہ کے تقوی کی، اللہ کے ڈر کی سب سے پہلے. اس کے بعد حبشی غلام اگر وہ بھی تم پر مقرر کر دیا جائے بطور امیر کے، ذمہ دار کے، تو اس کی اطاعت اور فرما برداری. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ، پس جس شخص نے تم میں سے میرے بعد وقت گزارا یا زندہ رہا، من بعدی، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ بہت سے اختلافات کو دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اب نتیجہ کیا ہے؟ تم پر کیا چیز فرض کر دی گئی، کیا تم سے توقع ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم پر میری سنت کی پیروی کرنا فرض ہے. فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یعنی میرے بعد تمہیں بہت سے اختلافات نظر آئیں گے، فرقہ واریت نظر آئے گی، لڑائی جھگڑے نظر آئیں گے. تو ایسے موقع کے اوپر تم پر وصیت یہ واجب یہ ہے کہ تم پر میری وصیت سنت پر عمل کرنا فرض ہے، اس کو رستے کو پکڑ لینا، میرے رستے کو پکڑ لینا. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، اور اسی طریقے سے جو میرے بعد خلیفہ آئیں گے، خلفاء، میرے بعد جو صحابہ ہیں، خاص طور پہ وہ جو گائیڈڈ بھی ہیں اور گائیڈ کرنے والے بھی ہیں، خود بھی رہنما ہیں اور خود ان کی رہنمائی ہو چکی ہے، دین کے رستے پہ، صحیح رستے پہ چلنے والے ہیں. تمسکوا بہا، اس رستے کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس سنت کو پکڑ لو، ان کی بھی اور میری بھی سنت کو. وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنی داڑوں کے ساتھ اس کو زبردستی سے بینچ لو. کیا مطلب ہے؟ یعنی بہت زبردستی، سختی کے ساتھ، یا پھر ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کو قابو کر لو یا اس کو پکڑ لو.
وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تمہیں میں وارننگ دیتا ہوں کہ تم بچو محدثات الامور، نئی چیزوں کے بارے میں، جو دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں ان کے حوالے سے تم بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کدھر لے جاتی ہے؟ جہنم کی طرف۔ تو ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کا ذکر کیا اور کہا کہ ان اختلافات میں جو صحیح رستہ ہے وہ کیا ہے؟ میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت۔ ان ادر ورڈز، جب بھی تمہیں بہت زیادہ اختلافات نظر آئیں، کوئی بندہ کوئی اور دین کی تعبیر کر رہا ہے، کوئی بندہ کوئی اور تعبیر کر رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعبیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دین کی تعبیر کی اور صحابہ نے کیسے دین کی تعبیر کی۔ اور یہی چیز ہم نے شروع میں جو پہلے سیشن کے اندر کور کی تھی، کہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ یہ ذمہ داری ان پر عائد کی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دین کی تعبیر کرنی ہے، قرآن سنت کا مفہوم بیان کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ نے بھی یہی کام کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک یہ تعبیر اور یہ انڈرسٹینڈنگ کو منتقل کیا۔ تو وہ بندہ جو قرآن و سنت کو اس طرح سمجھتا ہے جس طرح صحابہ نے سمجھا، یا قرآن مجید کی وہ تعبیر کرتا ہے جو صحابہ نے کی، تو ایسا شخص اصل میں وہ بچ جائے گا گمراہی سے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرقہ واریت کے حوالے سے ایک اور حدیث کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ یہ حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ باب افتراق الامم، امت میں جو فرقہ واریت ہے اس کے حوالے سے حدیث بالکل اسپیسیفک ہے، بڑی زبردست حدیث ہے، اور یہ چیز پچھلی حدیث کو واضح کر دیتی ہے، یہ حدیث پچھلی حدیث کو واضح کر دیتی ہے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل، یقیناً بنی اسرائیل افترقت، فرقوں میں بٹ گئے، علی 71 فرقۃ، 71 فرقوں میں، 71 فرقوں میں، 70 کہتے ہیں 70 کو، 71 فرقوں میں۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى 72 فرقہ، اور میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، یعنی ایک اور فرقہ ہوگا۔ کلھا فی النار، وہ فرقے سب کے سب جہنم میں ہوں گے، الا واحدۃ، سوائے ایک کے، اور وہ کون سا ہے؟ وہی الجماعہ، وہ جماع ہے، وہ مسلمانوں کی مین سٹریم ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اہل سنت والجماعہ، بعض علماء نے اس چیز سے نکالا، اس لیے آپ دیکھیں کہ اہل سنت والجماعہ کیوں کہتے ہیں والجماعت، وہ ادھر اسی حدیث سے لیا گیا لفظ۔ تو سنت کے رستے پر، صحابہ کے رستے پہ چلنے والے ان دونوں حدیثوں کو اگر آپ کلب کر دیں، اکٹھا پڑھیں یا سمجھیں، تو پتہ چلا کہ اختلافات دونوں حدیثیں ذکر کر رہی ہیں، دونوں حدیثیں فرقہ واریت کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 فرقے بن جائیں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے، ایک بچ جائے گا۔ وہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی حدیث میں اس کی وضاحت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جب اتنے اختلافات ہو تو میری رستہ یا میرے صحابہ کا رستہ ہوگا، جو اس رستے پہ چلنے والا ہے اصل میں وہی رستہ ہے اہل سنت والجماعت کا رستہ۔ اسی لیے اہل سنت، یعنی اللہ کے رسول نے کہا نا میری سنت کو پکڑ لینا، تو وہاں پہ لفظ سنت ہے اور جماعت یہاں سے لے لیا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ان کا رستہ ہے، اب اہل سنت والجماعت کون ہے یہ پوری الگ بحث ہے۔ تو سنت اور جماعت کا جو رستہ ہے، اہل سنت والجماعت کا رستہ، وہ رستہ ہے اصل میں وہ انڈرسٹینڈنگ جو ان کی تعبیر ہوگی دین کی، وہ اصل میں تعبیر کیا ہے؟ وہ صحیح تعبیر ہے دین کی، اور وہی ایسی تعبیر ہے جن کے اوپر ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ اور ہر وہ تعبیر اور انٹرپریٹیشن جو اس کے مخالف ہے، جو اس کے اگینسٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ناقابل قبول ہے۔ اب تک آپ میں سے بھائیوں اور بہنوں کو جو سمجھ آئی ہے، تو اس پر حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کر لیں، ورنہ پھر ہم آگے اگلے سیشن میں انشاءاللہ چلتے ہیں۔ سر، آپ نے وہ جو فرقہ بتایا تھا خوارج والا، جی سر وہ بھی یعنی کہ انہی 72 جو بتا رہے ہیں 71 فرقے، انہی میں انکلوڈ ہوئیں گا وہ بھی؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی، تو سر یعنی کہ کافی فرقے پہلے گزر چکے ہیں ہم لوگوں سے بھی۔ جی جی ایسے ہی۔ اصل میں اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے علماء کا کہ اصل میں فرقے ہیں کون سے۔ بعض علماء نے تو کہا کہ وہ فرقے وہ ہیں جو کہ ایسے ایکسٹریم فرقے ہیں جو کفر کے اندر داخل ہو چکے ہیں، یعنی ان کو اگر آج کل کے فرقوں پر لاگو کرنا، مثال کے طور پہ جو ہمارے ہاں حنفی، شافعی، مالکی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بیسیکلی ایسے فرقے ہیں جو ایکسٹریمسٹ فرقے ہیں، ورنہ تو فرقے دیکھیں آپ بہت زیادہ ہیں۔
اب مختلف علماء نے کیٹیگریز بنائی. تو بیسکلی صحیح بات یہی محسوس ہوتی ہے جو ایکسٹریمسٹ فرقے ہیں نا، جیسے قادیانی ہو گئے، اس طریقے سے شیعوں کے ہاں بھی ایکسٹریمسٹ فرقہ پایا جاتا ہے، فار ایگزامپل جن کو علویین کہا جاتا ہے، یا فاطمی جن کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، باطنی گروہ ہو گئے. اسی طریقے سے فار ایگزامپل جو ایکسٹریمسٹ گروپ تھے نا، ایکسٹریمسٹ گروپ خاص طور پہ جہمیہ ہو گئے، معتزلہ ہو گئے، یا اس طرح کے گروہوں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ان کو کہنا چاہیے. لیکن عام طور پہ ہمارے آس پاس کے جو گروہ ہیں، جو فرقے یا اسکولز آف تھاٹ ایگزسٹ کرتے ہیں، ان پر یہ لاگو کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ان کے اندر خیر بھی پائی جاتی ہے. ہر کوئی بالکل 100% برا نہیں ہے، یہ ایکسٹریمسٹ فرقے نہیں ہیں. ہاں جنرلی جو آپ سمجھ لیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں تھوڑی سی گمراہی، کیونکہ گمراہی جو ہے اس کی بھی مختلف قسمیں. تو آپ سمجھ لیں کہ مین سٹریم سنی گروپس کے اندر یہ سب آ جاتے ہیں. ہاں اس میں کچھ لوگ ڈیویشن کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ اس سے نکل جاتے ہیں، لیکن جنرلی جو ہے نا اس سے مراد ایکسٹریمسٹ فرقے ہیں، اور بعض علماء نے ان کی لسٹ بھی بیان کی ہے. ہماری ایک بہن ہے ماشاءاللہ یہاں پہ اس کلاس میں، ان کی جو ہے نا ڈی پی جو ہے تصویر، وہ ماشاءاللہ ایک خاتون کی ہے اور اس کی تلوار ہے. میں تب سے دیکھ رہا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے بھائی، خطرناک خاتون محسوس ہو رہی ہیں. مذاق کر رہا ہوں. جی اسد بھائی، سوری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے نا نیند آ رہی ہے اس ٹائم، اور میں تھوڑا سا اپنے آپ کو فریش کرنا چاہ رہا ہوں. جی اسد بھائی، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر، ایک کوشچن ہے پچھلی کلاس میں سے جس جی میں آپ نے بتایا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کی وضاحت ادھر ہی کر دی تھی، وَإِذُّ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، بالکل. کہ قوت سے مراد آرچری ہے. جی بالکل. تو اس کو مطلب صرف ادھر تک ہی مطلب دیکھنا چاہیے، جیسے کچھ لوگ ابھی اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں کہ جو مسلم ہیں وہ دوسری اسد بھائی آگے آئے گا، مطلب یہ طرف سارا کچھ آئے گا، یہ ہم نے سب بھی کور کرنا اسٹرانگ ہے. ہوں ساری فرقے تو یہ ساری ڈسکشن انشاءاللہ اوکے آگے آئیں گی، یہ پوری ڈسکشن آئے گی آگے، ٹینشن نہ لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اگلے سیشن میں یہی چیزیں ہم نے کور کرنی ہے باذن اللہ. جی سسٹر نورین اوکے. شاد، بسم اللہ. سر جی جی ہوتا ہے. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ ایک جتنے بھی یہ فرقے ہیں ہمارے دیوبندی یا بریلوی یا سنی جو فرقے ہیں، یعنی وہ سب اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھتے ہیں اور دوسرے فرقے کو وہ گمراہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ہر فرقہ جو ہے وہ اپنی یعنی احادیث سے بھی دلالت کرتا ہے. ایسا ہی ہے، تو ایک عام مسلمان کیسے یعنی ایک کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے نا کہ کیسے وہ خود کو ان سے بچائے کہ کون سی بات پہ عمل کرے اور کون سی بات پہ نہ عمل کرے، یعنی ہمیں وہ سیدھا راستہ ہم کیسے پا سکتے ہیں جبکہ ہر فرقہ خود کو صحیح کہہ رہا ہے، یعنی دوسرے کو گمراہ ثابت کرنے یہی کی کوشش کر رہا یہی سوال ہم نے آج ایڈریس کیا ہے. آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ کوئی جواب دے گا اس کا؟ کوئی بھائی یا بہن اس کا رسپانس دے گا؟ ہے. جی سر، اب یہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو راستہ ثابت ہے اسی پہ ہم نے عمل کرنا ہے، لیکن ہر فرقہ اپنے آپ کو یہی وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم ہی سنت پہ عمل کریں، دوسرے جو ہے وہ گمراہ ہیں. سنت پر عمل تو ہوتا ہے ہم کس طرح ایک ہے سنت پر عمل کرنا، ایک ہوتا ہے اس سنت کی صحیح وہ فہم، وہ انڈرسٹینڈنگ لینا جو صحابہ نے لیے. دیکھیں ایک ہے قرآن سے کوئی چیز ثابت کرنا، آپ کہیں دیکھیں یہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث دیکھیں یہ کہہ رہی ہے. وہ یہ کام تو سارے کرتے ہیں، یہ تو ہر اسکول آف تھاٹ کرتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آیت آپ بیان کر رہے ہیں، کیا صحابہ نے بھی اس کا یہی معنی بیان کیا؟ ٹھیک ہے نا، وہ ثابت کرنا پڑے گا. اسی لیے یہ کہنا ہمارا جو دعویٰ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کرنا. ہمارا دعویٰ یہ ہے قرآن و سنت کو پر اس طرح عمل کرنا جس طرح صحابہ نے عمل کیا. تو اگر کوئی بندہ یہ ثابت کر دیتا ہے، کوئی اسکول آف تھاٹ یہ ثابت کر لیتا ہے کہ جی بالکل دیکھیں آپ کی یہ آیت، میں اس آیت سے یہ سمجھ رہا ہوں، اور یہ سمجھ جو ہے یہ آیت کی یہی سمجھ فار ایگزامپل عبداللہ بن عباس نے بھی بیان کی ہے، یہ آیت کا مفہوم جو ہے فار ایگزامپل اللہ کے رسول نے خود بھی بیان کیا ہے، یہ فلاں سلف نے بیان کیا ہے، فلاں اسکالر نے بیان کیا ہے، اور ہم نے وہاں سے یہ انڈرسٹینڈنگ لی ہے، تو پھر بسم اللہ. لیکن اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ آپ کی اپنی ہے اور جی 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 سر، جیسے یہ اب عید میلاد النبی کے حوالے سے وہ باقاعدہ ایک آیات بھی پیش کرتے ہیں اور حدیث بھی سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر یہ رجب کے حوالے سے جو کچھ ہوتا ہے وہ سب. بالکل تو صحیح. تو ہم ان سے کیا تو کہیں گے؟ اس ہم ان طرح سے کہیں گے جو آیات جو ہیں، جو آیات یا حدیث جو احادیث جو آپ بیان کر رہے ہیں، جو آیات اور احادیث بیان کر رہے ہیں، آپ بتائیں کہ اس سے یہ رجب والی ساری چیزیں کس نے نکالی ہیں، کس صحابی نے نکالی؟
ٹھیک ہے نا. تو وہ جس صحابی کا نام لیں گے اگر وہ ثابت ہے تو ٹھیک ہے بسم اللہ, اگر وہ نہیں نکالیں گے تو پھر ہم خود ہی کہیں گے کہ بھی نہیں. تو صرف کسی آیت سے کوئی چیز ثابت کر لینا یہ کافی نہیں ہے. اللہ معاف کرے, آیات سے تو بڑی لوگ الٹی سیدھی چیزیں بھی ثابت کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ثابت شدہ چیز جو ہے, جو ثابت کی جا رہی ہے, کیا واقعی وہ اس آیت سے ثابت ہوتی بھی ہے کہ نہیں. اس کے لیے علماء نے اصول مرتب کیے ہیں نا, اسی کے لیے تو اصول مرتب ہوئے ہیں. اور وہیں پہ جا کے اصل وہاں پہ جو بندہ ثابت کر لے گا اس کی بات ماننی چاہیے. اچھا اصل میں ثابت ہو جاتا ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ آگے ہٹ درمی آ جاتی ہے. صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے دیکھیں یہ چیز مفہوم سمجھ رہے ہیں, آگے آگے پھر ہٹ درمی. بھائی ہٹ درمی ہے تو ہٹ درمی کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. اب ایک بندہ آسمان کو کالا کہنا کہہ دے, ویسے تو آسمان اصل میں یعنی تو اگر کوئی بندہ بلکہ کوے کو سفید کہنا شروع کر دے, کالے کوے کو, ہم اس کو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ہم خاموش ہی ہو سکتے ہیں پھر, اور کیا. تو زیادہ تر جو لوگ ہٹ درمی کرتے ہیں وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے, وہ ہٹ درمی میں شکار ہوتے ہیں, نہیں نہیں بس ہم نے یہی کرنا ہے, ہم نے یہی کرنا. تو اب آپ اس کا علاج تو نہیں کر سکتے, اس کا علاج تو ڈنڈا صرف, یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ اللہ کی پکڑ ہے, اور تو کچھ نہیں ہے اس کا علاج. ہم بات کر رہے ہیں اس مفہوم کے بارے میں جس کے بارے میں ایک بندے کے اندر یعنی ہٹ درمی نہیں ہے, وہ چاہتا ہے. ایک بندہ اس کی ہمدردی, اس کے اندر ہٹ درمی نہیں ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے, اس کو سمجھ اپنی کہاں سے لینی ہے وہ لے گا. اور وہ معنی ہے وہ بڑا واضح آرام سے مل جاتا ہے. ہر آیت کا مفہوم آپ کو سمجھ آ جائے گا, اچھا صحابہ اس سے یہ مفہوم لے رہے تھے, فوراً مان لے گا اگر ہٹ درمی نہیں ہے. لیکن اگر ہٹ درمی ہے تو پھر آپ اس سے بیسک چیز بھی نہیں, آپ سے اسے توحید بھی بنوا سکتے ہیں, اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے نا. ہاں جی. تو یہ یعنی ہماری ڈسکشن کے اندر بنیادی ازمپشن یہ ہے کہ اس کے اندر ہٹ درمی نہیں ہے, وہ بندہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. جی. تو سر یعنی یہ ایک عام مسلمان جو ہے نا, وہ اس کی تو نہ اتنی نالج ہوتی ہے, نہ وہ اتنی احادیث کو سمجھتا ہے, تو یہ لوگ ان کو اپنے راستے پہ لانے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ وہ یعنی, اور وہ گمراہ ہو بھی جاتا ہے. ایسے ہی تو یعنی وہ بالکل اس پہ وہ نہ تو وہ اوتھینٹک حدیث کو کوئی سرچ کر سکتا ہے, نہ ایک عام مسلمان کی بات کر رہی ہوں. یعنی ہمارا اب اتنا نالج نہیں ہے کہ ہم اس کو دلیل کے ساتھ پیش کریں, تو وہ اسی کو صحیح سمجھتا ہے اور وہ اسی راستے پہ لگ جاتا ہے. بس یہ مسئلے نا دیکھیں, اصل مسئلہ یہ کہ مسئلے پھر کوئی اور ہے. گمراہی کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے, مطلب کوئی بندہ اس بنیاد پہ گمراہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری گمراہی یعنی مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے قرآن و سنت کا مفہوم کیسے سمجھنا ہے, نہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا, ٹھیک ہے نا. اس کو اللہ نے ذرائع دیے ہیں, وسائل دیے ہیں, اور یہی ہم ثابت کر رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ ہٹ درم نہیں ہے, ایک بندہ جس کے پاس سیکھنے کے لیے ذریعہ ہے اور وہ ٹائم بھی نکالنے والا ہے, تو ہمارے دین نے اس کے لیے صحیح تفہیم یا تعبیر کا رستہ اس کو بتایا ہے. یہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو بتا دیں کہ قرآن و سنت یہ ہے, لیکن اب اس قرآن و سنت کا جو اصل مفہوم اللہ ہے وہ اللہ بتائیں نا, وہ کہہ دیں یہ تم خود ہی ڈیٹرمن کرو, اس سے تو مسئلہ ہی نہیں حل ہوگا. ایسا ہی ہے نا. میرے چارجر پڑا ہوا, بیگ لے لا دو. سمجھ آ گئی آپ کو. اللہ تعالیٰ نے یہ رستہ واضح کر دیا. ہاں اب اس رستے پہ چلنے کے لیے اب کوئی بندہ ٹائم نہیں دیتا. مثال کے طور پہ اب یہ رستہ نا, جس طرح ماشاءاللہ آپ لوگ اسپینڈ کر رہے ہیں, آپ اصول تفسیر پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ اچھا ہمارا دین کو سمجھنا کیسے ہے. اب اس کے لیے آپ کو ٹائم تو نکالنا نا. کوئی بندہ کہ جی ٹائم بھی میں نہ نکالوں, اور کوئی بندہ مجھے جو بتائے وہ ہٹ درم لوگ اور اللہ معاف کر فرقہ پرست لوگ جو ہیں مجھے بتاتے رہے اور میں چپ کر کے اس کو مانتا رہوں, تو اللہ معاف کرے پھر وہ کہے جی اب گمراہی میری غلطی بھی نہیں ہے, گمراہی نہیں بھائی, اب آپ کو تو اتنی تو ذمہ داری لینی ہے. آئی ہوپ کے بعد جی سسٹر آمنہ ضیاء آپ بتائیے, سوال کیجیے. جی سر, جزاک اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں نے آپ سے میں پوچھنا تھا کہ جیسے اہل تشیع ہیں, وہ ان کا جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے یا پھر ان کا جو وضو کرنے کا طریقہ ہے وہ بالکل مختلف ہے. وضو شروع کرتے ہیں اور پتھر رکھ کے آگے نماز پڑھتے ہیں, اور انہوں نے دیے بھی جلاتے ہیں اور درود شریف بھی بدلا ہے, اور لا الہ الا اللہ کے آگے حضرت علی کا بھی کر دیتے ہیں. تو کچھ لوگ ان کو کافر کہتے ہیں, تو کیا وہ کافر ہیں کہ ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے, وہ مسلمان میں ہی آئیں گے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہی ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے اتنا چینج کر لیا تو یہ کافر ہو گئے ہیں. دیکھیں اہل تشیع کے حوالے سے ایک جنرل پرنسپل یہ کہنا کہ وہ سب کے سب کافر ہیں, یہ تو ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں فرق ہے, اس میں ڈیٹیل موجود ہے. تو کچھ گروہ جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ علوی گروپ ہے, کچھ اسپیسیفک گروپس ہیں, ان کے بارے میں تو باقاعدہ ایون شیعہ کے ہاں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ وہ کافر ہیں یا پھر وہ ایکسٹریمسٹ ہیں. وہ اللہ معاف کرے اللہ کے
سیدنا علی کو خدا تک لے جاتے ہیں اور وہ منہ پہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر خدائی صفات پائی جاتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ obviously ایسے گروہ جو ہیں وہ تو ایکسٹریمسٹ ہے، شیعہ مین اسٹریم ان کو بھی نہیں مانتی، لیکن جنرلی جو شیعہ کے دوسرے گروپس ہیں جیسے زیدی اسکول آف تھاٹ ہو گیا یا اس طرح کے گروپس ہو گئے، تو یہ لوگ جو ہے ان کے اندر گمراہیاں ہیں، ان کے اندر مس گائیڈنسز بھی ہیں، بدعات بھی ہیں، لیکن ان کو ہم اگر کافر کہہ دیں یا دائرہ اسلام سے خارج کر دیں ٹھیک نہیں ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی اسکول آف تھاٹ کو عمومی طور پہ جنرلی کافر کہنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں کافی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ باقی آپ کی بات درست ہے کہ نمازوں کے اندر ان کے بڑے مسئلے ہیں، لیکن اگین ان کے مختلف اسکولوں کے ہاں مختلف نمازوں کے مختلف چیزیں یعنی اس میں چیزیں پائی جاتی ہیں، سارے اسکول آف تھاٹ اس طرح نہیں کرتے۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر ایمان کا سوال ہے کہ وائی وی بیکم سو نائیو، کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ زبردست جی، بالکل جی، یہ سوال ان سے پوچھنا چاہیے کہ وائی آر وی سو نائیو، وائی ڈونٹ وی ٹیک ٹائم فار دا دین، کیوں ہم دین کے لیے وقت نہیں نکالتے، کیوں ہم اسٹڈی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، دیکھیں اللہ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ پہلی بات تو سمجھیں کہ کوئی بندہ یہ سمجھے نا کہ اللہ کی مدد کے بغیر یا اللہ تعالیٰ کو اپنی اللہ کی مدد کے بغیر وہ بندہ ہدایت لے سکتا ہے، یہ ممکن نہیں، اس کو اللہ کی مدد چاہیے۔ یعنی آپ کسی بھی لیول پر، چاہے میں آپ کو جتنا مرضی بتا دوں کہ آپ نے کس طریقے سے ڈیٹرمن کرنا ہے اسکول آف تھاٹ کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے، کون سی تعبیر ٹھیک ہے کون سی غلط ہے، جتنا مرضی بتا دوں، جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی ہم تب تک صحیح معنی میں گائیڈنس نہیں حاصل کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ہمیں الٹیمیٹلی ہم کبھی بھی اللہ سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے، اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتے، پہلی بات تو یہ۔ تو ہر جگہ وہ بندہ جو اللہ سے مدد مانگے بغیر یا اللہ کو راضی کیے بغیر وہ یہ تلاش کرنے کی رستے کی کوشش کرے گا، اس کو نہیں ملے گی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 کنڈیشنز بیان کی ہیں کہ جو بندہ ان 2 کنڈیشنز کو پورا کرے گا اللہ اس کو ضرور بضرور 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 ہدایت دیں گے۔ وہ کون سی 2 کنڈیشنز ہیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ میں آپ کو آیت نمبر بتا دیتا ہوں، 1 منٹ قرآن کھول رہا ہوں ذرا، ابھی میں آپ کو ابھی مل نہیں رہی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے رستے میں کوشش کرتے ہیں اور ہمارے لیے، یعنی ہمارے رستے میں کوشش کرتے ہیں یا ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، ہمیں راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ کو، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بضرور ان کو ہدایت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جاہدو، علماء کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 کنڈیشنز بیان کی۔ پہلی یہ ہے جاہدو، کوشش کریں، یعنی کوشش ہونی چاہیے، بغیر کوشش کے اگر کوئی بندہ سمجھے کہ مجھے ہدایت مل جائے گی بغیر محنت کیے بغیر ایفرٹ کیے ہوئے، تو ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے جی؟ دوسری چیز ہے ہدایت فینا، اخلاص، کیونکہ اللہ نے کہا فینا، ہماری راہ میں یا ہمارے لیے یا ہماری خاطر یا ہمیں راضی کرنے کے لیے۔ تو وہ بندہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ بندہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور تاکہ وہ صحیح رستہ پالے، تو ایسے بندے کو اللہ ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ تو اگین سنسیرٹی، اخلاص اور محنت، یہ 2 کنڈیشنز ہیں۔ اب وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے اس کا تعلق ہے، جب وہ یہ رستے کو اپنائے گا، جب اس کے اندر اخلاص ہے، اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے اینڈ ہی از ریڈی ٹو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا جو باعث ہے اس کے اندر یا کسی بھی قسم کا وہ ایک قسم کا رجحان ہے اس کو وہ سائڈ پہ رکھ کے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صحیح معنی میں سچائی کو سمجھنے کے لیے وہ یہ کوشش کر رہا ہے، اور پھر وہ کوشش بھی کر رہا ہے، یہ نہیں کہ بس اس کی چاہت ہے، پسند ہے، لیکن اس کے بعد ٹائم نہیں ہے، نہ وہ ایفرٹ کر رہا ہے، تو ایسی بات نہیں۔ تو یہ جو بندہ 2 کنڈیشنز پوری کرے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم اس کو ضرور بضرور گائیڈ کریں گے۔ اور اس کے لیے ضروری بھی ہے، کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ obviously آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بندہ یہ دونوں کنڈیشنز پوری کرنے کے باوجود اگر وہ گمراہ رہتا ہے، وہ اس کو ہدایت نہیں ملتی، تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکتا ہے۔ کیا عذر پیش کر سکتا ہے؟ اللہ، میں نے کوشش بھی کی تھی، میں مخلص بھی تھا، لیکن تو نے مجھے ہدایت نہیں دی، ہدایت تو تیرے ہاتھ میں، تو خود کہتا ہے تو ہدایت تیرے ہاتھ میں، تو ایسے بندے کو اللہ پھر عذاب کیوں دیں گے؟ ظاہر ہے اللہ نے عدل کرنا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ سنسیئر ایفرٹ کرنے والا ہو، سنسیئر ایفرٹ، اگین یہ بہترین ورڈ ہے، سنسیئر ایفرٹ، اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، اخلاص اور ایفرٹ، یعنی کوشش اور محنت۔ تو وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں معذور ہے۔ پہلی بات ہے یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر دیا لنہدینہم، ہم ضرور اس کو ہدایت دیں گے۔ تو اللہ قرآن میں وعدہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔
اس میں ایمفسس ہے. تو یہ چیز جو ہے، لیکن بہرحال وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ مستغنی نہیں ہو سکتا. کوئی بندہ یہ کہے نا کہ اللہ کی مدد لیے بغیر میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو یہ تو امپاسبل ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.